امام سیوطی نے اپنی کتاب الاوائل میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جن کے بال سفید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 77 سال کے قریب ہوئی تو ایک سفید بال ان کے سامنے گرا، تو انہوں نے وہ بال اٹھایا اور سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ اللہ سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ انسانی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے یا یہ کیا چیز ہے، پہلے ایسا نہیں کبھی ہوا، دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ بزرگی ہے، یہ وقار ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ اگر یہ وقار اور بزرگی ہے تو میری اس بزرگی میں اضافہ کروا۔ تو یہ سب سے پہلے جو سفید بال ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انسان کے بال عمر کے بعد سے سفید ہونا شروع ہو گئے۔ ہاں کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بس اوقات بچپن میں شروع ہو جاتے ہیں جبکہ بزرگی کی عمر نہیں ہوتی۔ بڑھاپے کی عمر میں بالوں کا سفید ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا نور المسلم، یہ بڑھاپے کے اندر جو بال سفید ہو جاتے ہیں یہ مسلمان کا نور ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بال سفید جو ہیں ان کو اکھاڑا مت کرو، ان کو بالوں کو اکھاڑ کے مت پھینکا کرو، ہاں یہ مسلمان کی زینت وقار اور نور ہے۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اپنی جنت میں بندے کے درجات بلند کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو نور مسلم ہے ان کا خیال رکھے۔ اگر کسی بزرگ کے بال سفید ہیں بڑھاپے عمر کی وجہ سے اس کا حیا کیا جائے، اس کو عزت اور تکریم دی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے ان بزرگوں کے اندر برکتیں رکھی ہیں، ان کے جو بال سفید ہیں اللہ ان کا حیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے مسلمان کی زینت بنائے۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں بالوں کی سفیدی اور سیاہی کا۔ انسان بال اپنے سفید چھوڑ دے جو داڑھی کے ہوں یا اس کے سر کے ہوں، وہ ان کو اکھاڑے لے، ان کو سفید چھوڑ دے یا ان کو رنگ لے، دونوں طرح احادیث میں جواز موجود ہے۔ انسان اپنے بالوں کو سفید چھوڑ دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو رنگ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا تمہارے والد مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے بال سارے سفید ہیں، ان کو رنگو، لیکن سیاہ کالے سے بچنا، یعنی بالکل بلیک کلر وہ کرنا منع ہے شریعت کے اندر، باقی اس کے اندر جو ڈارک براؤن ہے وہ کیا جائے، مہندی لگا لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو اور داڑھی کو رنگنے کے لیے مہندی، اس کے اندر قسم بوٹی تھی، اس کو قطم بوٹی تھی، اس کو ملاتے تھے جو بلیک رنگ کی ہوتی تھی، اس طرح ڈارک براؤن رنگ ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو داڑھی کو رنگا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی داڑھی میں اور آپ کے سر کے بالوں میں کچھ سفید بال تھے جن کو میں گن سکتا ہوں۔ یہاں سے دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ نے رنگا بھی ہے اور سفید بھی چھوڑا ہے۔ تو کوئی انسان بالکل سفید چھوڑ لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی رنگ لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سفید بالوں کو کوئی اکھاڑ کے پھینک دے یہ بزرگی ہے، یہ نور مسلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم فیصلہ دیا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، آپ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے، اللہ نے انہیں بزرگی عطا کی ہے تو ان کا احترام کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العزت یقیناً آج جو دوسروں کی عزت کرتا ہے کل اگر اس پر یہ وقت بڑھاپے کا آئے گا اللہ اسے بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ حق سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔